جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج اس کی روانی میں دشمن کی توپوں اور ٹینکوں کے گولے پھٹ رہے تھے اور ٹینک اس نہر کو پھلانگنے کے لیے پلوں کی طرف دہاڑتے چلے آ رہے تھے۔ نہر کا پانی اچھل اچھل کر دشمنوں کے گولوں کو ٹھنڈا کرتا چلا جا رہا تھا اور پلوں پر پاک فوج کے جیالوں نے جان کی بازی لگا دی تھی۔ وہ نہر جو پاکستانیوں نے اپنا پسینہ بہا کر کھودی تھی، آج ان سے خون کے نذرانے مانگ رہی تھی۔ پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ ہری کھیتیوں میں سے گزرتی یہ نہر پاک فوج کے لیے اپنی بہن کی مانگ بن گئی تھی، اور اس مانگ کی لاج رکھنے کے لیے پاک فوج کے پیادہ دستے دشمن کے ٹینکوں کے سامنے بارودی سرنگیں بن گئے تھے۔ لاہور پر دشمن کے جن 3 ڈویژنوں اور 2 بریگیڈوں نے حملہ کیا تھا، ان کے کور کمانڈر نے اعلان کیا تھا ہم لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے 60 سے 80% نفری مروا دیں گے۔ ادھر پاکستانی سرفروش لاہور کو بچانے کے 100% مرنے کی قسم کھا کر لڑ رہے تھے۔ لیفٹیننٹ اقبال بیدیا سیکٹر میں ایسٹ بنگال ریجمنٹ کی ایک بٹالین کے ساتھ تھا۔ وہ ابھی 2nd لیفٹیننٹ تھا۔ اکیڈمی سے ٹریننگ ختم کر کے وہ ابھی آیا تھا۔ اس ٹریننگ نے اس کے جسم کو تو فوجی بنا دیا تھا، لیکن ذہنی لحاظ سے وہ ابھی تک کالج کا آوارہ طالب علم تھا، جس نے باپ کے روپے پیسے پر اباش پن کے سوا کچھ سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کا فوج میں بھرتی ہو جانا محض فرار تھا۔ وہ ٹریننگ کے دوران بھی اباش ہی رہا تھا۔ ایک افیسر نے اسے کہا، مسٹر سپاہی گیری تمہارے باس کی بات نہیں، یہیں سے گھر چلے جاؤ اور کسی سینما میں گیٹ کیپری کر لو، تنخواہ بھی مل جایا کرے گی اور دن میں 3 شو مفت دیکھ لیا کرو گے۔ تمہیں نہ اپنے جسم پر کنٹرول ہے نہ دماغ پر، اور چلے آئے ہو لیفٹیننٹ بننے۔ تم تو 4 لانگریوں کی بھی کمانڈ نہ کر سکو گے۔ کہیں جنگ میں جانا پڑا تو دشمن کے پہلے ہی شیل کے دھماکے سے اپنا نام نمبر بھی بھول جاؤ گے۔ اقبال کی اس طرح کی لان تان اور ڈانٹ ڈپٹ ہندا پیشانی سے برداشت کر لیا کرتا تھا۔ اس نے پاس آؤٹ ہونے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ادھر سے نکالا گیا تو اور کیا کرے گا۔ وہ کسی جذبے سے فوج میں بھرتی نہیں ہوا تھا، وہ گیا ہی لیفٹیننٹ بننے تھا، اور وہ لیفٹیننٹ بن کر ایسٹ بنگال ریجمنٹ میں آ گیا۔ وہ 2nd لیفٹیننٹ کیا بنا؟ شہزادہ بن گیا۔ وہ فوجی کام اور افسر زیادہ تھا۔ پوری کی پوری بٹالین مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کی تھی، جس میں اقبال کے علاوہ 3-4 اور افسر مغربی پاکستان کے رہنے والے تھے۔ مشرقی پاکستان کے چھوٹے چھوٹے دبلے سانولے اور بعض سیاہ کالے سپاہی اور عہدیدار وغیرہ اسے سلیوٹ کیا کرتے تو اس کی گردن مہاراجوں اور نوابوں کی طرح تن جایا کرتی تھی۔ وہ انہیں بنگال کے مچھیرے اور دھان اگانے والے کسانوں سے بڑھ کر کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ یہ عجیب مذاق ہے۔ اقبال نے اس بٹالین میں آتے ہی مغربی پاکستان کے ایک لیفٹیننٹ سے کہا تھا، ندیوں اور چھپڑوں کے پانی میں پلنے والی مخلوق کو ہماری حکومت نے خاکی وردی میں لپیٹ کر مغربی پاکستان کی خشکی پر لا پھینکا ہے۔ وقت پڑا تو اس بٹالین کی حفاظت کے لیے ہمیں پنجاب ریجمنٹ کی 2 پلٹنیں ساتھ بھیجنی پڑیں گی۔ زبان بند رکھو یار، اس پنجابی لیفٹیننٹ نے اقبال سے کہا تھا۔ ایسی بات پھر منہ سے نہ نکالنا، ہمارے ساتھ بنگالی افسر بھی ہیں، یہ بنگالی اگر پیچھے پڑ گئے تو قبر تک تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے، لیکن انہیں لڑائے گا کون؟ اقبال نے کہا، وہ وقت آیا تو یہ ہمیں بھی مروائیں گے، اور وہ وقت آ گیا، آیا بھی ایسا اچانک کہ خود اقبال کو سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ حالانکہ افیسر میس میں افسر سے یہی باتیں کرتے تھے کہ پاکستان نے کشمیر میں جو کمانڈو آپریشن شروع کیا ہے، یہ دونوں ملکوں کی بڑی خون ریز جنگ کا باعث بنے گا۔ 1 ستمبر کے روز جب اس کی بٹالین کو آدھے گھنٹے کے نوٹس پر سرحد پہنچنے کا حکم ملا تھا، تو بھی وہ اس طرح خوش و خرم رہا تھا جیسے بٹالین پکنک پر جا رہی ہو۔ لیفٹیننٹ اکرم اقبال نے چند ہی روز پہلے اپنے ایک لیفٹیننٹ دوست سے کہا تھا، اس ویکینڈ پر وزیر آباد جاؤں گا، اپنی نکرانی سے فلرٹ کرنے کو دل بےتاب ہو رہا ہے، کم بخت جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی اکھڑ ہے۔ اور اس نے اس لیفٹیننٹ کو ہاجرہ کے حسن و شباب کی ایسی تفصیلات سنائی تھی کہ اس کا دوست تڑپ اٹھا تھا۔ پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو اقبال۔ لیفٹیننٹ اکرم نے اسے کہا تھا، نکرانی ہی ہے نا، تمہاری حالت تو نہیں، کار کا بندوبست میں کر لوں گا۔ دونوں نے ہاجرہ کو کسی نہ کسی بہانے
हफ्ते की शाम को लाहौर लाने का प्रोग्राम तय कर लिया और एक होटल भी मुंतखब कर लिया था। लेकिन छमजोड़िया की तरफ पेशकदमी शुरू होते ही उस फौज का जो बैरकों में थी, बैरकों से थोड़ी सी देर के लिए भी गैर हाजिर होना बंद कर दिया गया था। ब्लैक आउट की तारीकी बहुत गहरी थी। शाम के खाने के बाद इकबाल के बाप ने हाजरा को अपने कमरे में बुलाया। दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों के शीशों पर स्याह कागज चढ़ा हुआ था। फिर भी इकबाल के बाप ने बल्ब न जलाया। उसने एक मोमबत्ती जलाकर कमरे में रखी हुई थी। बैठो हाजरा। इकबाल के बाप ने हाजरा को चारपाई पर बिठाकर प्यारे से लहजे में कहा, हमने तुम्हें कभी नुकरानी नहीं समझा। तुम हमारी इज्जत हो और इस घर की इज्जत तुम्हारी इज्जत है। वो बोलते बोलते चुप हो गया और उसने सर झुका लिया। हाजरा उसके मुंह की तरफ देखती रही। इकबाल के बाप ने सर उठाकर हाजरा को सर से पांव तक देखा। साहिब जी, हाजरा ने मस्कीन से लहजे में पूछा, मुझसे कोई गलती हो गई है? हाँ हाजरा, इकबाल के बाप ने कहा, मैं हैरान हो गया हूँ कि तुम जैसी शरीफ लड़की ऐसी गलती क्यों कर रही है। मुझे बताओ ना साहिब जी। हाजरा के लहजे में ऐसा इनकिसार था जैसे वो अभी रो पड़ेगी। वो जो उस मोहल्ले में एक जवान सा मौलवी रहता है। इकबाल के बाप ने पूछा, उसके साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने सुना है तुम उसके पास जाती हो। हाँ साहिब जी, हाजरा ने अब जरा जुर्रत से जवाब दिया। मैं वहाँ से गुजरते कभी कभी उसके पास बैठ जाती हूँ, बस यही उसके साथ ताल्लुक है। ये तो ठीक नहीं हाजरा बेटी, इकबाल के बाप ने कहा, लोग शक करते हैं। वो भी यही कहता है। हाजरा ने मासूम से लहजे में कहा, उसका नाम आपको पता होगा, अफजाल है। मैं जब उसके कमरे में जाती हूँ तो वो मेरे साथ बड़ी अच्छी बातें करता है और कहता है कि तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं, लोग बातें बनाते हैं। इकबाल के बाप ने कहा, मुझे आज एक आदमी ने कहा है कि आपकी नुकरानी उस आदमी के पास जाती है। तुम जानती हो हमारा घराना कितना शरीफ और नेक नाम है। अपने साथ तुम हमें भी बदनाम कर रही हो। अच्छा ये बताओ कि उसने खुद तुम्हें बुलाया था या तुम अपने आप ही उसके कमरे में चली गई थी? हाजरा के साथ घर के हर फर्द का सलूक बड़ा अच्छा था, लेकिन इकबाल के बाप का अंदाज तो बहुत ही प्यारा था। हाजरा को तो वो अपनी बेटियों की तरह समझता था। उसने जब हाजरा और अपने खानदान की रुसवाई की बात की तो हाजरा ने अपनी महसूस मासूमियत से बता दिया कि अफजाल के साथ उसकी पहली मुलाकात किस तरह हुई थी और वो कितनी मर्तबा उसके कमरे में जा चुकी है। साहिब जी, हाजरा ने कहा, वो तो मौलवी है, मजहब का बहुत पक्का है। मैं अपने आप को बताऊं कि मैं जब उसके कमरे में जाती हूं तो उस वक्त मैं अपने आप को जवान लड़की नहीं समझती। आप कहते हैं कि ये बुरी बात है तो मैं उसके पास नहीं जाया करूंगी, उस रास्ते से गुजरना ही छोड़ दूंगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि जो बातें लोग करते हैं वो मैंने कभी सोची ही नहीं। हाजरा के दिल में आई कि वो इकबाल के बाप से ये भी कह दे कि अपने बेटे इकबाल से पूछे कि मेरा ईमान और चाल चलन कैसा है। लेकिन वो इस डर से ये बात ना कह सकी कि इकबाल का बाप नहीं मानेगा, उल्टा उसी की बेइज्जती कर देगा।